اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کی برکات، اس کے فیوز، اس کی رحمتوں سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا آتش جہنم سے نجات کا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں نفلوں کا ثواب 70 فرائض کے برابر، نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی کہیں گنا دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور کہیں فرمایا گیا کہ اس کا اجر میں ہی ہوں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ سارے ایام، سارے مہینے رب کعبہ کے ہیں، اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، اور بعض ایام اور بعض مہینے تو بہت زیادہ مبارک ہیں، خصوصاً ذی الحج کہ جس میں حج کیا جاتا ہے، وہ مہینہ ہے، محرم کے مہینے ہیں، اور 4 مہینے تو جو ہے وہ انتہائی محترم کہا جاتا ہے ان کو۔ لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کی یہ فضیلت کیوں دی گئی ہے، اس کی بڑی وجہ وہی ہے جو کہ اس بات کے اس گفتگو کے شروع میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کی ساری رحمتیں، رمضان کی ساری برکتیں اور رمضان کی ساری فضیلتیں صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں وہ عظیم الشان کتاب نازل ہوئی کہ جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، جو کہ براہ راست رب کعبہ کا کلام ہے۔ اور قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس کا بھی واسطہ جڑ جاتا ہے اس کی عظمت مل جاتی ہے۔ اور سب سے جس شہر میں یہ نازل ہوا تو اس کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اٹھائی سورہ 3 میں کہ ھذا البلد الامین، جس مہینہ میں نازل ہوا اس کا بھی کہہ دیا کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جس رات میں نازل ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آخر میں فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ وہ 82 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان دنیا میں آب و تاب کے ساتھ قائم ہی ہے، آخرت میں بھی قائم رہے گی، اور اہل جنت کی وہ زبان ہوگی۔ اور جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی عظمت تو یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اس نبی پر بھی نازل ہوا کہ اس کی بھی شان و عظمت ہے کہ وہ قرآن پاک لے کر آئے۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اصل بات یہ ہے کہ رمضان کا یہ پیغام ہی یہی ہے کہ قرآن پاک سے ہم اپنا واسطہ جوڑ لیں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی قرآن پاک ہے، اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ جو بغیر سمجھے اور بغیر سوچے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا یہ پیغام بھی ہے اور رمضان کا بھی یہ پیغام ہے۔ ہم قرآن پاک کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کی صحیح کریں، تبھی یہ رمضان مبارک ہمارے لیے کسی انقلاب کا، کسی تبدیلی کا باعث خامہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کے ثمرات سے بھی مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔